بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، میں ان احکام کا ذکر کر رہا ہوں اور اسی ترتیب سے چل رہا ہوں جو احکام اصل احکام ہیں، یعنی دین کے جو فہم ہے اس میں دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، تو شریعت جو ہے وہ اصل میں فارمز ہیں ان بنیادی احکام کی جو اصل میں مقصود ہیں۔ مثلا اس کی ایک مثال ہے، جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی ہے۔ اب عبادت بنیادی چیز ہے، لیکن ظاہرہ جب نماز فرض کی گئی ہے تو اس کے اوقات، اس کی ترتیب، اس میں پڑھی جانے والی چیزیں یہ بھی متعین کی گئی ہیں، تو یہ شریعت ہے۔ اصل چیز جو ہے، جو مقصود ہے اور جو اس میں مطلوب ہے، وہ عبادت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی اس کی پوجا کرنے والے بن کر رہیں اور اس کی پوجا کریں، اور لیکن جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر شریعت زیر بحث آ جائے گی۔ تو اسی طرح یہ جو بنیادی احکام ہیں، میں اس سلسلے میں انہی کو بیان کر رہا ہوں کہ جو دین کے بنیادی احکام ہیں وہ کیا ہیں۔ تو پہلا حکم، جیسے میں نے عرض کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو شرک سے پاک ہونا چاہیے اور پرستش کی صورت میں پرستش کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دوسرا حکم جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ والدین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے جو بنیادی لفظ اختیار کیا ہے وہ حسن سلوک کا ہے۔ اب حسن سلوک کس دائرے میں اور اس کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے اور اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کا کیا جواب ہے، تو یہ باتیں میں نے پچھلی گفتگوؤں میں واضح کی۔ اگلا جو حکم ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اقربا کے ساتھ حسن سلوک میں جو بنیادی تعلق ہے وہ ہے خونی رشتوں کا، یعنی وہ رشتہ دار جو والدین کی نسبت سے ہمارے رشتہ دار بنتے ہیں، جیسے چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور اسی طرح والدہ کے حوالے سے بنتے ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، اور اسی طرح پھر اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے بنتے ہیں کہ بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں۔ تو یہ خونی رشتے ہیں۔ ان رشتوں کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کن بنیادوں پر ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا جب حسن سلوک کے لفظ کی وضاحت کر رہا تھا کہ حسن سلوک اصل میں اس کے تین بنیادی عناصر ہیں، اور وہ ہے تعلق کی جہتیں، کہ ہم کسی بھی ہستی سے، کسی بھی رشتے سے جب متعلق ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ہمارے اوپر حق کیا ہے، یہ چیزیں ہیں جو طے ہوتی ہیں، اور اسی سے پھر مختلف لفظ جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ قرآن مجید نے اس معاملے میں جس لفظ کو اختیار کیا ہے وہ حسن سلوک کا لفظ ہے، اور یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ یعنی حسن سلوک اس ہستی کے اعتبار سے اس کی فارمز طے ہوں گی، اس کے اطلاقات طے ہوں گے، اس کی حدود طے ہوں گی، اور اس کا آئیڈیل بھی طے ہوگا، اس کا منیمم بھی طے ہوگا۔ تو یہ عام طور پر جو سماجی رویے ہیں جن کو ہم ثقافت کہتے ہیں، تو ہماری ثقافت جو ہے اس نے اس کی بہت ساری چیزوں کو طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ دین آ کر صرف وہاں مداخلت کرتا ہے جہاں اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ خلاف انصاف ہو گئی ہے یا خلاف حق ہو گئی ہے، تو وہ وہاں مداخلت کرتا ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں جیسے ہمیں جگہ جگہ یہ جملہ ملتا ہے کہ معروف کے مطابق، تو معروف کا مطلب یہی ہے کہ ہر سماج جو ہے اس نے جو اقدار طے کی ہوتی ہیں، ویلیوز طے کی ہوتی ہیں، اور ان اقدار اور ویلیوز کے جو فارمز ہیں وہ بھی طے کی ہوتی ہیں، تو وہ اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں بنیادی، جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی درجہ جو ہے وہ خونی رشتوں کو حاصل ہے، اور یہ رشتے والد کے حوالے سے، والدہ کے حوالے سے اور اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے بنتے ہیں، اور ان کو ہم خونی رشتے یا نسبی رشتے کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ تو ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ان کا حق کیا ہے، یا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟
ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ہم ان کے خیر خواہ بن کر رہیں، ان کی ضروریات میں ان کے کام آئیں، ان میں سے بڑوں کا ادب کریں اور ان میں سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ بنیادی طور پر اس میں جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں اور ہم اس معاملے میں کانشیس رہیں، ہم اپنا اس معاملے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں کہ اگر ان کی کوئی ضرورت ہے جو ہمارے علم میں نہیں آئی تو یہ ایک لحاظ سے مناسب رویہ نہیں ہے۔ ہمیں اس معاملے میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے حالات کیا ہیں، ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ اگر ان کو کوئی مشکل پیش آئی ہے تو اگر میں کوئی اس میں کردار ادا کر سکتا ہوں اس مشکل کو دور کرنے میں، تو میں اس میں کردار ادا کروں اور ان کے ساتھ ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں، ان کے مسئلے کو حل کرنے میں ان کا مددگار بن کر رہوں۔ تو یہ جو خیر خواہی کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں محبت کی ضرورت ہے وہاں محبت کی جائے، جہاں ادب کی ضرورت ہے وہاں ادب کیا جائے، اور جہاں ان کے کام آنے کی ضرورت ہے ان کے کام آنے میں جو ہمت اور ممکن ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جنت میں داخل کرنا ہے وہ شخص وہ ہے جو پورے معنی میں اعلیٰ انسان ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ انسان ہے وہ اصل میں اخلاقی قدروں پر پورا اترنے والا شخص ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اسی کو موضوع بنایا ہے۔ خدا کی نسبت سے بھی وہی حقیقت بیان ہوئی ہے جو ایک اعلیٰ انسان کے اندر اس کے اخلاقی وجود سے پیدا ہوگی کہ جب میرا خالق اور مالک اللہ ہے تو میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا بنتا ہے، میرے باطن سے جو جواب آتا ہے وہی اس میں اسی کا تقاضا کیا گیا۔ اسی طرح یہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ اسی اصول پر ہوگا کہ ان کے کام آیا جائے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کی خدمت اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں جو میں خدمت کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ جیسے میں پہلے بھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو بھی اس کو موضوع بنایا جائے۔ تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس طرح کے قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ عام طور پر ان کی طرف سے شکایتیں، ان کی طرف سے گلے وہ سننے کو ملتے ہیں، اور یہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اچھے سلوک کے باوجود بھی ان کی طرف سے تنقید ہی سامنے آتی ہے۔ اب یہ ایک مشکل ہے جس کے نتیجے میں اس میں شیطان مداخلت کرتا ہے اور ہمارے ساتھ پیش آنے والی اس مشکل کو وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ہمارے لیے اس کو دکھاتا ہے تاکہ ہم جو ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہم شکایت کے نفسیات میں چلے جائیں اور ان سے فاصلے کو اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جو خدمت اور نیکی کا موقع ہمیں مل سکتا تھا وہ ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہونے پر یہ کہا کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہو۔ تو اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ جو شخص ناراض ہو جاتا ہے وہ دور ہٹ جاتا ہے، اور وہ جو خدمت کا موقع ہے، کام آنے کا موقع ہے، وہاں بھی وہ اویلیبل اپنے آپ کو نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں وہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دین میں 2 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک اعمال وہ ہیں کہ جو فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے خیرات میں ہم پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، اور نمازوں میں ہم پر 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، لیکن یہ جو فرض ادا کر دینا ہے یہ پورا دین میں اترنا نہیں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو آدمی فرض ادا کر دیتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن گناہ گار ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم فرائض کا انکار کر دیں، لیکن دوسری صورت بھی ایک ہے، اور وہ اس معنی میں تو گناہ گار نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، لیکن اس معنی میں وہ
اس نے بدقسمتی یا بے ہمتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس نے جو نیکی کا موقع تھا اس کو گنوا دیا ہے، اس کو ضائع کر دیا ہے۔ وہ جو جہاں سے وہ اپنے لیے جنت کما سکتا تھا وہاں سے اس نے جنت نہیں کمائی، جہاں سے وہ جنت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنے لیے سامان پیدا کر سکتا تھا وہ اس نے سامان پیدا نہیں کیا۔ اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا اپنا نقصان کیا ہوا ہے۔ تو اس معنی میں ہمارے بعض علماء جو ہیں اس کو بھی گناہگار کا لفظ اس کے لیے بھی بولتے ہیں، اگرچہ یوں سمجھے کہ ٹیکنیکلی یہ بندہ گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، یا جو فرض تھا اس کو ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن جو موقع تھے نیکی کرنے کے وہ گنوا لیے اس نے، اور وہ اپنے لیے جو جنت میں کمائی لے کے جا سکتا تو اس سے وہ محروم رہ گیا ہے۔ تو یہ پہلو جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور رمضان میں ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں بہتر حالت میں ہوتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہمیں اس طرح کی جو یاد دہانی ہے یہ ہمارے عمل کا حصہ بنے، ہمارے شعور کا حصہ بنے، اور ہم بہتر مسلمان یا بہتر انسان کے طور پر اپنی باقی زندگی میں بھی اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رشتہ دار ہیں ان سے یہ مشکل پیش آتی ہے، جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اتنا ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف سے شکایت، گلہ، شکوہ، اعتراضات، تنقید، برا بھلا کہنا، یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اچھا، ایک تو پہلو یہ ہے، دوسری بھی بات ہے اور وہ بھی بڑی اہم ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں اس عمر تک پہنچتے پہنچتے کہ جو میرے ہم عمر لوگ ہیں ان میں سے کم ہی میں نے دیکھا ہے کہ کسی نے کبھی اس کا ذکر کیا ہو کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ اچھائی کی، میرے ساتھ فلاں نے اچھا کیا، میرے بھائی نے یا میری بہن نے یا میرے رشتہ داروں نے یا میرے کسی دوست نے۔ عام طور پر میں یہ جملہ سنتا ہوں کہ میں نے تو سب کے ساتھ خیر خواہی کی، میں نے تو اچھا کیا، میں نے تو قربانیاں کی، لیکن مجھے کوئی حیثیت نہیں ملی، میری قدر لوگوں نے نہیں کی، میرا حق مجھے لوگوں نے، میرے ساتھ زیادتیاں ہی ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، فینومینا ہے انسانی زندگی کا، کہ وہ ناراضی اور شکایت کی حالت میں رہتا ہے، خود سے بھی، اپنے ماحول سے بھی، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو حسن سلوک ہے اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو امتحان ہے، یہ جو آزمائش ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو کچھ کیا اس کی مجھے اپریسیشن اور اس کا اجر خدا سے ملنا ہے۔ اگر میں نے دنیا کمانے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے یا دنیا سے اپریسیشن پانے کے لیے یہ کام کیا ہے تو پھر تو میں واقعی محروم رہ گیا ہوں، پھر تو میرا نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے جو ہزاروں روپے خرچ کیے یا اپنا ٹائم صرف کیا اور اس کا نتیجہ دنیا میں نہیں نکلا تو واقعتاً میں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ لیکن اگر میں نے یہ سارے کام اللہ کے لیے کیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، اس کے ہاں اعلیٰ مقام پانے کے لیے کیے ہیں، تو مجھے پورا یقین ہونا چاہیے کہ میری ایک ایک چیز جو ہے وہ درج ہوئی ہے، اس کے احوال، اس کا سیاق و سباق، اس کی سختی، اس کی نرمی، اس میں کوتاہی، اس میں خوبی، ہر چیز جو ہے وہ درج ہوئی ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ تمہیں یہ بات یقین کے ساتھ معلوم رہنی چاہیے کہ ذرہ برابر بھی نیکی ایسی نہیں ہے جو ریکارڈ پر نہ ہو، اور ذرہ برابر بھی برائی ایسی نہیں ہے جو ریکارڈ پر نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ خدا کی خاطر اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے رویے پر قائم رہنا ہے، ان کی ضروریات میں ان کا مددگار بن کر رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسان ہیں ہم خود بھی اس میں ایک نقطہ نظر اگر اختیار کر لیں تو ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ نقطہ نظر یہ ہے
کہ ہم سب لوگ کمزور ہیں. جس طرح میرے ماحول میں میرے رشتہ دار غلطیاں کرتے ہیں، ان کی طرف سے میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اسی طرح میری غلطیاں بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، میرے رویے بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، میری کوتاہی بھی ان کو تکلیف دیتی ہے. تو اس وجہ سے یہ سمجھنا کہ میں پرفیکٹ ہوں اور دوسرے ناقص ہیں، یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم سب انسان اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہیں. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی جو اعلیٰ معیار ہے اس پر پورا نہیں اترتا، اور ہمیں اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور ایک دوسرے کی کمی کو مان کر اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس میں ایک اور نقطہ میں ایڈ کر دوں کہ جب کسی ہمارے رشتہ دار سے، ہمارے کسی قریبی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں قرآن مجید نے 2 باتیں تعلیم کی ہیں. ایک بات تو یہ تعلیم کی ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، اور اس کو کہا کہ یہ بڑا مقام ہے اور بڑا درجہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ بتایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی جب تم اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرو گے. اور اگر میں عفو و درگزر نہیں کر سکتا، میرے مراد یہ ہے، ویسے کہنے کو تو میں اپنے دوست احباب کو بھی دیکھتا ہوں، اپنے خاندان میں بھی دیکھتا ہوں کہ جملہ تو بولنے کو بول دیا جاتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن دل سے گلہ نہیں نکلتا، شکایت نہیں نکلتی، دل کی جو دوری ہے وہ کم نہیں ہوتی. میں وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، وہ مسلسل شکایت کی حالت میں ہے اور مسلسل اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی کا شکار ہے. تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ یہ بندہ اپنا گلہ کر لے، شکایت کر لے، اگر بدلہ انصاف کے مطابق لینا ہے تو لے لے، تاکہ اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے نکال سکے اور اپنے آپ کو صحیح جگہ پر قائم کر سکے. تو یہ بات جو ہے یہ اس کو اختیار کرنا چاہیے. میں نے 2 نقطے بیان کیے ہیں. ایک نقطہ تو یہ بیان کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی تربیت کریں کہ ہم دوسرے کو اس کا جو رعایت ہے، جو رعایت بنتی ہے انسان ہونے کے حوالے سے، وہ دے کر اس کے ساتھ معاملہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.